السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، پوری مکمل دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ترنت پہنچ جائے۔ محبتیں موبائلوں سے نہیں ہوتی، اسٹیٹس لگانے سے محبتیں نہیں ہوتی۔ محبتیں ہوتی ہے آپس میں ملنے سے، آپس میں بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے سے۔ لیکن کس کو اتنی فرصت جو بیٹھ کے باتیں کرے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم قرآن کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارنے سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ہم قرآن کو چھوڑ کر زندگی کیوں گزار رہے ہیں آخر؟ جب قرآن میں سب کچھ بتا دیا ہے آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، پھر ہم قرآن کو چھوڑ کر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آیا اس طرح۔ ہمیں ہر چیز قرآن سے پوچھنی چاہیے۔ قرآن میں تو ہر چیز واضح کر کے بتا دی گئی ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم سائنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سائنس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائیو، سائنس قبر میں کام نہیں آئے گی، قبر میں قرآن کام آئے گا، یہ تو صاف بات ہے۔ اب کسی مفتی سے پوچھ لو کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز، اب کسی مفتی سے بھی پوچھ لو، وہ مفتی بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ سائنس قبر میں کام نہیں آئے گی۔ کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے یاد کیا ہوگا، قرآن کو حفظ کیا، اسے یاد کیا، اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج ہمارے والدین کے سروں پر پہنایا جائے گا، اور خود پڑھنے والے کا مقام ہی پتہ نہیں کیا ہے۔ اور 10 ایسے آدمی ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم پھر بھی اسے چھوڑ رہے ہیں۔ نہ جانے اسے چھوڑ کے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ قرآن ہمیں ہر جگہ کام آئے گا۔ ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے الماریوں میں، وہ اس لیے کہ جب کبھی کوئی مر جائے گا تو اس پہ پڑھ کے اس کے لیے مغفرت کے لیے اسے رکھا ہوا ہے، مغفرت کے ٹائم اسے پڑھ کر ایصال ثواب بھیجنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی بد دعا بہت بری ہوگی۔ اگر ہم نے قرآن کو ایسے ہی چھوڑا رکھا نا، کل قیامت کے دن قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اس نے ہمیں فلاں جگہ چھوڑا، مجھ پہ اتنی دھول تھی، اس نے کبھی صاف بھی نہیں کیا۔ پڑھنے کی بات تو دور ہے۔ اب خود سوچ لیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا قرآن میں سب کچھ بتا دیا ہے، پھر بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز ہم نے نہیں پڑھنی اور خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ نماز کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ نماز میں ہمیں بھرپور پتہ ہونا چاہیے اس میں کیا پڑھنا ہے، کب کون سی چیز پڑھنی ہے۔ ہم دوسرے کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہمارا نماز پڑھنے کا اگر ہمیں خود نماز پڑھنا نہ آتی ہو؟ اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا۔ سکول میں 10th والا بچہ بھی ہوگا نا، اگر اسے 6 کلمے یاد نہیں نا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں تو دکھے گا کہ اس نے 10th کی ہے، لیکن دنیا کی ڈگری اس کے پاس ہے۔ جس کو 6 کلمے نہیں آتے اس کو کون سی ڈگری ہے؟ وہ کوئی ڈگری ہے؟ 6 کلمے جس کو نہ آئے، سورہ فاتحہ تک صحیح نہ آئے، خود سوچ لیں آپ۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی یہ امتحان گاہ ہے دنیا۔ آج ہم یہاں پہ جو کچھ کریں گے کل اس کا جواب دینا ہے۔ کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ پھرتے چلتے تھے، جن کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس کو بھی مر جانا ہے، کچھ سیکنڈ پہلے، کچھ سال پہلے، بہت سے دوست
جو لمبے لمبے وعدے کرتے تھے لیکن آج منو مٹی کے نیچے ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ ایک دن ہمیں بھی اسی مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئے گی، اپنے اعمال ہی کام آئے گی۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہی اعمال ہمیں کام آئیں گے۔ نماز پڑھی ہوگی عذاب نہیں ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا عذاب نہیں ہوگا، روزے رکھے ہوگے عذاب نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں کی ہوگی نا تو پھر ہم جو نیک مومن مرتا ہے نا وہ اس زندگی سے مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے نا، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی آخرت، اس میں وہ مزے سے رہتا ہے۔ لیکن ہم جیسا اگر بددیانت اور برا انسان مر جاتا ہے نا، وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی قیامت تک عذاب ہی عذاب اس پر مسلط ہوتے جاتے ہیں۔ میں بھی یہی بتا رہا ہوں، میں خود بھی کوئی مفتی عالم نہیں ہوں، میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، لیکن ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے۔ میں ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کہتا ہوں کہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنی چاہیے کم از کم۔ ہم نے نمازیں ایسے چھوڑ دی ہے جیسے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہم خود کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ ہر چیز کو مرنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ وہ دن بھی دور نہیں کہ آسمان بھی ٹوٹ جائیں، وہ دن بھی دور نہیں کہ سورج بے روشن ہو جائے، ستارے جھڑ پڑیں، پہاڑ روئے کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں۔ یاد رکھنا، ہماری اگر اتنے برے اعمال ہیں، ہمارے اعمال اتنے برے ہیں تو پھر ہم اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فلاں چیز نہیں دی۔ ارے ہمارے اعمال تو اس قدر ہیں کہ اب تو گرمی ہو رہی ہے، تھوڑی بہت ہی ہو رہی ہے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ آگ برسائے نا وہ بھی کم ہے، کیونکہ ہم نے گناہوں کے علاوہ ہمیں کوئی اور کام ہی نہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی گناہوں سے بچیں، اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی زیادہ پڑھائی نہ کرائیں۔ ہم اسکول کی اتنی زیادہ پڑھائی کرا لیتے ہیں نا، بچوں کو علم اخروی علم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا جو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجو ہی مت، بھیجو، پڑھاؤ جہاں تک پڑھانا ہے، لیکن ساتھ میں دوسرا علم آخرت میں جو کام آئے گا وہ علم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جو قبر میں ہمیں کام آئے گا۔ یاد رکھو، اگر ہماری اولاد کو ہم نے صرف انگلش سکھائی ہوگی، صرف انگریزی تعلیم سکھائی ہوگی نا، مرنے کے بعد وہ انگلش پڑھ کے آپ کے لیے دعائیں نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے قرآن سکھایا ہوگا وہ قرآن پڑھ کر آپ کے لیے دعائیں کریں گے، قرآن پڑھ کر آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور بچوں کی دعائیں والدین کے لیے قبول بھی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، اپنے بچوں کو بھی کسی مدرسے یا کسی مسجد میں چھوڑیں جہاں امام صاحب پڑھائے، انہیں زیادہ نہیں، اپنی نماز ہی سیدھی ہو جائے۔ ہمیں تو نماز بھی سیدھے طریقے سے پڑھنے نہیں آتی، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ہمیں سب سے زیادہ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق فرمائے، بچیوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق فرمائے، ہمارے ماں باپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ صرف بچوں ہی کو قرآن سکھاؤ، خود بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کرو۔ مرنے کے بعد آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ بوڑھے تھے اس لیے آپ نے علم نہیں سیکھا، بلکہ وہ یہ پوچھیں گے آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو اس نماز کے لیے ہمیں قرآن کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیا پڑھنا ہے،
قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے جو ہم نماز میں پڑھ سکیں. یوں ہی تو نماز بھی نہیں آتی، کیونکہ قرآن پڑھنا تو نماز میں فرض ہے. ہمیں نماز کے فرض تک معلوم نہیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پرواہ کے. ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کیسا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ میں ایک بات کہتا ہوں، اپنے بچوں کو نا موبائل سے دور رکھو. اگر بچوں کے پاس موبائل ہوگا، بچیوں کے پاس موبائل ہوگا، تو وہ اس میں بہت سی خرافات دیکھیں گے. تنہائی میں نوجوان کے لیے، بچہ ہو یا بچی، موبائل کافی ہے گناہ کے لیے. اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، موبائلوں کو انہیں موبائل نہ دیجیے. موبائل سے بچے خراب ہو جائیں گے. آج بچوں نے اپنے ڈرامے فکس کیے ہوئے ہیں کہ میں یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، اس کا بھائی یہ بھی دیکھ رہا ہے، ماں یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، والد یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے. دیکھ کیا رہے ہیں؟ ڈرامہ، اور رو رہے ہیں. انہیں معلوم بھی ہے یہ ڈرامہ ہے، پھر بھی رو رہے ہیں. ڈرامے دیکھتے ہیں اور روتے ہیں. میں کہتا ہوں ڈرامے مت دیکھا کرو، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. آپ رو رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے. ڈرامہ خود نام لے کے بتا رہے ہو کہ یہ ڈرامہ ہے، پھر رو رہے ہو. اچھا، والد الگ کمرے میں بیٹھا ہوگا، ماں الگ کمرے میں بیٹھی ہوگی، اپنا فون لیا ہوا، محبتیں ختم. بچہ الگ، بچی الگ. آپ بچوں کے فونوں میں دیکھیں کہ یہ رات بھر کیا کرتے ہیں، کس سے باتیں کرتے ہیں. اپنی بچی کے فون کو دیکھو، چیک کرو. اگر لے کے دیا ہے بامر مجبوری، رات میں یہ فون کب تک آن لائن تھی؟ آج کل تو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے فون پہ. کب تک آن لائن تھی؟ اتنی دیر کیا کر رہی تھی؟ پھر اگر وہ بچی آپ کی بھاگ گئی کسی کے ساتھ، پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا. کیا فائدہ ہوگا پچھتاوے کا؟ آپ کی عزت ذلت میں مل جائے گی. اس لیے اپنی بچیوں کو فون اسی حد تک دو جب تک آپ کو پتا ہے یہ پڑھائی میں لگی ہے، پڑھائی کے لیے فون دے دو. پوری رات فون بچی کے پاس، پوری رات فون بچے کے پاس. ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی بچی کو نہیں دیکھتے یہ کیا حرکتیں کر رہی. ہم دوسرے کے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کے بچہ فون چلاتا ہے، لیکن اپنے بچے کی طرف ہم نظر نہیں ڈالتے. یہ یاد رکھنا، یہی موبائل آپ کے بچوں کو بگاڑیں گے، آپ کی بچیوں کو بگاڑ دیں گے. موبائلوں پہ بے حیائی عام ہو رہی ہے. بچے موبائلوں کو دیکھیں گے، بے حیائی ان میں بھی پھیل جائے گی. یاد رکھو، اپنے بچوں کو موبائل سے بھی بچا لو. محبتیں ہوا کرتی تھی، بچے کی ماں سے محبت، ماں کی بچے سے، خامد بیوی کی محبت، بھائی بہن کی محبت. وہ محبت کہاں سے آئے جب الگ الگ بیٹھے ہیں؟ محبتیں تب ہوتی تھی جب یہ موبائل نہیں ہوا کرتا تھا. موبائل تو اس لیے آیا تھا کہ کوئی دور ہو اسے کال کرنے کے لیے، اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ ہمیں نمازوں کو قضا کر رہے ہیں اس موبائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس موبائل نے آخر کار کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان ہی نقصان. شیطان اکساتا ہے، ہم موبائل میں گھسے رہتے ہیں، موبائل میں پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں. کیا فائدہ یہ دیکھنے سے؟ اگر کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہو تو اس سے فائدہ بھی ہوگا. اگر ہم ایسے بیہودہ چیزیں دیکھیں گے اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. محبتیں موبائلوں سے نہیں ہوتی، سٹیٹس لگانے سے محبتیں نہیں ہوتی. محبتیں ہوتی ہے آپس میں ملنے سے، آپس میں بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے سے. لیکن کس کو اتنی فرصت جو بیٹھ کے باتیں کرے؟ آج تو لوگ موبائلوں میں بزی، مست ہیں اپنے اپنے موبائلوں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو دوسروں کے پاس شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.